زبان ان کی نوری، بیان ان کی نوری والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے، اور کل ایک واقعہ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج ترتیب وار وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ جب سرداران مکہ نے اپنے طور پر ایک بہت ہی ماہر الکلام شخص کو بھیجا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہ ان کے پاس جا کر پیشکش کرے کہ آپ کو مال چاہیے مال دے دیتے ہیں، دولت چاہیے دولت دے دیتے ہیں، بادشاہی چاہیے بادشاہی دے دیتے ہیں، سرداری چاہیے سرداری دے دیتے ہیں، بس آپ یہ پیغام، اس پیغام کی ترویج نہ کریں، بہت انتشار ہو جائے گا، بہت مسائل ہو جائیں گے۔ اور کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کیا جواب دیا تھا، بلکہ خدا نے جواب دیا تھا، قرآن مجید کی آیات آئی تھی اور وہ سارا کچھ آپ نے واقعہ سنا۔ اب وہاں سے بات آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک جب واقعہ ہو گیا تو سرداران مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے طور پر جس بڑے ترم خان کو بھیجا تھا وہ تو الٹا کنونس ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے تو آ کر ان سرداروں کو بولا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مت الجھو۔ وہ کہاں لیکن باز آنے والے تھے، تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سرداران مکہ نے دیکھا کہ ہر فرنٹ پہ، ہر محاذ پر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ ایک مقام دار الندوہ، وہاں پر سب مل بیٹھے، گفتگو ہوئی، ایک کانفرنس ہوئی کہ بھئی کیا کیا جائے، یہ پیغام کی ترویج کر رہے ہیں، ہمارے غلام باغی ہو رہے ہیں، ہمارے گھر والے باغی ہو رہے ہیں، کسی کی بیوی باغی ہو رہی ہے، کسی کا بیٹا باغی ہو رہا ہے، سب کیا ہو رہا ہے؟ سرداروں کو اپنی اپنی سرداریاں خطرے میں نظر آنے لگی۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر سب نے یہ طے کیا، کیا کل میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ بائیکاٹ کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور پھر شیب ابی طالب تک گیا تھا، وہ آج آپ یہ سنیے۔ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم پر اب آخری حجت تمام کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کے جو سردار ہیں یعنی کہ حضرت ابو طالب، ان سے بات کرتے ہیں ہم سب مل کے جا کے، جیسے ہم عام طور پہ کہ چلو بڑے سے بات کرتے ہیں، بھائی ایک مسئلہ ہو گیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ مانے پھر ہم اپنی طرف سے ایکسٹریم سٹیپ لیں گے، جس کے بعد وہ یہ اپنے طور پر گویا یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کے بعد ہمارے مقدر میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسا حربہ ہے ہمارے ہاتھ میں، ایسا پتہ ہے ہمارے ہاتھ میں، ایسا کارڈ ہے ہمارے ہاتھ میں کہ ہم وہ کھیلیں گے پھر، اور پھر ہماری جیت ہو جائے گی۔ وہ کارڈ کیا ہے؟ اگر ابھی ابو طالب نہ مانے، حضرت ابو طالب نہ مانے، تو پھر بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کیا مراد بائیکاٹ سے؟ ابھی آگے آتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا، سرداران ابو طالب، سرداران پہنچے سرداران مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور ان سے گویا ہوئے، کہنے لگے دیکھیے آپ ہمارے سردار ہیں، قابل احترام ہیں، آپ کا کنبہ ہمارے لئے قابل احترام ہے، لیکن یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں نا جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ تو ان دعووں کے نتیجے میں ہماری تو بربادی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب چھوڑ کر ایک ہی اللہ کو مانو، وہ کہتے ہیں تمام انسان برابر ہیں۔ تو بھئی اس طرح تو مکہ ہی نہیں، اس طرح تو ہماری سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو آپ اپنے اس بھتیجے کو سمجھا دیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کریں اور باز آ جائے، یعنی اور آپ ان سے کہیے کہ بس یہ باز آ جائے۔ اور جب یہ باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں تو میرے آقا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عزم کے ساتھ کیا فرمایا؟ تاریخی جملے ارشاد فرمایا، کہا چچا خدا کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، تو بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ہائے تو اس کے جواب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سن لے، میں بھی تیری حمایت و نصرت سے باز نہیں آؤں گا، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں۔ تب کیا ہو گیا کہ سب نے بنو ہاشم میں سب نے یکجان ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی پر حلف اٹھا لیا، سارے بنو ہاشم۔ تو ادھر یہ بنو ہاشم سرکار دو عالم کی نصرت پر متحد ہوئے، تو ادھر وہ سردار خاموش ہو گئے ہوں گے کیا، جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم آخری حجت تمام کر لیتے ہیں ورنہ بائیکاٹ کریں گے۔ تو ادھر یہ متحد ہوئے، ادھر وہ سب بنو ہاشم کے بائیکاٹ پر متحد ہوئے۔
قسمیں کھائی گئیں، ریٹن کانٹریکٹ معاہدہ تحریر کیا گیا اور اس تحریر شدہ معاہدے کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، جس کے مطابق تمام کے تمام مکے والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ نہ وہ بنو ہاشم سے تجارتی معاملہ کریں گے، نہ وہ بنو ہاشم سے کوئی لین دین کریں گے، نہ کوئی شادی بیاہ ہوگی اس خاندان میں، حتیٰ کہ بات چیت بھی بند ہوگی اس خاندان سے۔ اب یہ بظاہر یہ بڑا سخت معاملہ ہے یہ کہ ایک خاندان کو پوری سوسائٹی آئسولیٹ کر دے، یعنی لین دین نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی، کھانا پینا بات چیت نہیں ہوگی، تو رہیں گے کیسے، گزارا کیسے؟ بائیکاٹ، کمپلیٹ بائیکاٹ ایک کنبے کا، ایک خاندان کا۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ ایک گھاٹی تھی جس کا نام کہلایا شیب ابی طالب، یہ سب وہاں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اب آپ سوچئے یہ کن کی بات ہو رہی ہے، کس گھرانے کی بات، جو کوثر کے مالک ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور کس عالم میں انہوں نے وقت گزارا؟ شیب ابی طالب۔ آپ آج کل کے زمانے میں، مطلب ظاہر ہے یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں، کیونکہ کمپیریزن تو ممکن ہی نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا۔ ہم صرف اگر ایک بات سمجھنے کے لیے کہ آج کل کے زمانے میں جو اتنا ڈیولپڈ ورلڈ ہے سارا کچھ، اس میں اگر کسی ایک شہر میں کسی ایک کنبے کے ساتھ یہ ہو جائے کہ باقی پورے کا پورا شہر ان سے بائیکاٹ کر لے، کوئی دکان والا کچھ کھانے کو نہ دے، کوئی تاجر تجارت نہ کرے، سب کہیں گے نا کہ بھائی اب اس خاندان کا کیا ہوگا یہ؟ آپ یہ سوچئے اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ سب ہو رہا ہے، اور کس خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو اب کیا ہوا؟ شیب ابی طالب میں ان اعلیٰ ہستیوں کا، ہمارے ماں باپ قربان ان پر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیب ابی طالب میں سب پناہ گزین ہوئے، اور اب یہ وقت دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے چاہنے والوں نے کہ رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ اب جو کھانا تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، جو لباس تھے وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو گئے، مائیں برتنوں میں پانی ڈال کر بچوں کو بہلاتی ہوں گی گویا کہ جیسے کھانا پک رہا ہے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب جو ویسے ہی ایک بنجر وادی تھی، اس میں جو جھاڑیاں وغیرہ تھیں ان تک کو کھانے پر مجبور ہوئے۔ ہائے ہائے، لیکن کیا بات ہے کہ ان کے پائے ثبات میں لغزش، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی میں سوچتا ہوں جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا اور ہم لکھ رہے تھے کہ ابھی یہ دنیا کرونا سے گزر رہی ہے، اور آپ وہ دن یاد کریں پچھلے سال کے تقریباً یہی وقت تھا جب کرونا اپنی پیک پر تو اس وقت بھی ہے، لیکن جب سارا معاملہ چل رہا تھا لاک ڈاؤن کا سارا کچھ، گلی محلے نہیں، جب پورے کے پورے شہر ویران تھے، اور چلت پھرت میں رکاوٹ کی وجہ سے، کیونکہ موومنٹ پہ ریسٹرکشنز تھی، کتنے لوگ تھے نا، میں سنا کہ جو کرونا سے نہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سب کو پتا ہے کہ کرونا کا ایک بڑا آسان حل یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیں، سب بند کر دیں، سب کرونا نہیں پھیلے گا، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آسان نہیں ہے نا، یہ آسان اس لیے نہیں کہ اگر آپ نے موومنٹ ریسٹرکٹ کر دی تو لوگ زندہ کیسے رہیں گے بھائی؟ تو پہلے کرو سب کے گھروں میں کھانا پہنچاؤ تو پھر لاک ڈاؤن کرو، ورنہ تو زندہ کیسے رہیں گے؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہے۔ اور یہاں بنو ہاشم ہیں جو شیب ابی طالب نے آئسولیٹڈ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے عرصے کے لیے؟ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 6 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال اس اذیت میں گزارے ہیں، 3 سال۔ اللہ اکبر۔ تو شیب ابی طالب میں یوں ہی ایام گزر رہے ہیں بنو ہاشم میں، تقریباً 1000 دن کہہ لیجئے، 1000 دن، اس میں بچے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور یہ کون بچے ہیں، یہ کون مائیں ہیں، یہ کون بہنیں ہیں، یہ کون بیٹیاں ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر ہمارے بچے قربان، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری بہنیں قربان، یہ وہ ہیں۔ اور پھر اب یوں ہوا کہ ایک صورت ایسی بنی کہ جس کے بعد شیب ابی طالب کا یہ وقت ختم ہوا۔ لیکن جب یہ وقت ختم ہوا، کیسے ختم ہوا وہ بھی ایک موضوع ہے، اور وہ وقت تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ میرے آقا نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ یعنی سوچیے کتنے غمگین ہوں گے آقا، اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ یہ کیا باتیں تھیں، یہ آپ کی خدمت میں کلرز کریں گے انشاءاللہ۔ رحمتیں کی
راہ